Assalamu alaikum class 4th. Hope you all are fine. Today I continue my topic which is from the chapter number 11 Muslim rules in the subcontinent, and this is the last lecture of this chapter. In previous lectures I discussed that the arrival of Islam, it was mainly with the arrival of the Muhammad bin Qasim in the 8th century that Islam began to spread in the subcontinent, and by the 10th and the 11th centuries there was a mixture of people, languages, and cultures in our land: Arabic, Persian, Turkish, and Indian. And by the end of the 11th century, Muslim rule was firmly established all over this area. And now move towards today topic. Today my topic is the Mughal era. The Mughal kings did much for the subcontinent, and they united many small states into a huge empire, and they set up a proper system of the government and administration, and they also introduced a marvelous culture and look after the welfare of their subjects, and respected their religious belief. The Mughal king, the first Mughal king was the Babur, and who founded the Mughal Empire. And his time period was 1526 to 1530. And then Humayun, and its time period was 1532 for 1540. Then Shesha Suri, who defeated the Humayun and formed his government, and his time period was 1540 to 1545. And then Humayun again came into the power, and his time period was 1555 to 1556. Then Akbar, the most influenced Mughal ruler, and his time period was the 1556 to 1605. And then Jahangir, who was the son of Akbar, and his time period was the 1605 to the 1627. Then Shah Jahan, his time period was the 1628 to 1658. And then the last Mughal ruler, and after him the Mughal Empire was broke out, Aurangzeb Alamgir, and his time period was the 1658 to 1707. But the question is how the Mughal Empire was formed. When the Delhi Sultanate began, Mughal Empire से पहले जो था वो दिल्ली सल्तनत थी, एंड डिफरेंट डायनेस्टीज जो थी वो बनाई गई थी, बट द दिल्ली सल्तनत जो थी वो कमज़ोर हुई. द नॉर्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज द वंस अगेन ब्रोकन इनटू द स्मॉल किंगडम. तो सब कॉन्टिनेंट जो है वो छोटी छोटी किंगडम्स में, रियासतों में तकसीम हो गया था. दैन इन 1526 यहाँ पे आप देखें 1526 में बाबर, द किंग ऑफ द काबुल, बाबर मार्च इनटू द इंडिया. काबुल का जो किंग था, काबुल जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान में है. उनका जो किंग था बाबर, ई मार्च इनटू द इंडिया, उसने इंडिया की तरफ चढ़ाई की विद अ वेल ट्रेंड आर्मी ऑफ ओनली 12,000 मैन. उसने 12,000 अपने जो आर्मी के लोग थे उनके ज़रिए इंडिया में चढ़ाई की. Babur was a brilliant general and he defeated Ibrahim Lodi much larger army on the plain of the Panipat. बाबर जो था वो एक ब्रिलियंट जनरल था, और उसने इब्राहिम लोधी जो थे उनकी इतनी बड़ी आर्मी को जो था उन्होंने पानीपत के मैदान में शिकस्त दी. एंड द बाबर वाज आल्सो द डिसेंडेंट ऑफ द मंगोल्स नाउ नोन एज द मुगल्स. और बाबर जो थे वो बेसिकली मंगोल से दे आर कन्वर्टेड इनटू द मुगल्स, एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर. और यही जो थे बाबर, उनको हम मुगल एम्पायर का जो है वो बानी कह सकते हैं या फाउंडर कह सकते हैं, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर बनाई गई थी. विच स्ट्रेच फ्रॉम द अफगानिस्तान इन द वेस्ट, जो कि वेस्ट में अफगानिस्तान तक फैली हुई थी, टू द ग्वालियर इन द ईस्ट. एंड द बाबर डाइड इन द 1530. और बाबर का जो इंतकाल था वो 1530 में हुआ था, एंड ही वाज सक्सीड बाय हिज सन. और उनके बाद उनकी जो थे वो सन हुकूमत में आए थे, एंड दैट वाज हुमायूं. वो हुमायूं थे, बट हुमायूं वाज अ वीक रूलर. लेकिन हुमायूं एक कमज़ोर हुक्मरान थे, एंड हु वाज डिफीटेड बाय द अफगान जनरल, जिनको एक अफगान जनरल शेषा सूरी ने 1540 में जो था वो डिफीट किया था, शिकस्त दी थी. एंड हुमायूं लिव इन द एग्जाइल इन द पर्शिया एंड रिकवर हिज किंगडम इन 1555. लेकिन उनको एग्जाइल कर दिया गया था पर्शिया की तरफ, ईरान की तरफ, और उसके बाद उन्होंने दोबारा जब हुकूमत हासिल की थी वो 1555 में हुमायूं वाज एबल टू रिकवर हिज किंगडम.
فارم شیشا سوری. آفٹر شیشا سوری ڈیتھ، شیشا سوری کی ڈیتھ کے بعد ہمایوں سن اکبر واز دا گریٹسٹ آف آل دا مغل کنگ. شیشا سوری کی ڈیتھ کے بعد ہمایوں کا جو بیٹا تھا ہی واز دا اکبر. ہمایوں کا جو بیٹا تھا اکبر وہ ایک گریٹسٹ آف آل دا مغل رولر، جو کہ تمام مغل رولر میں سب سے زیادہ جو تھا وہ گریٹر تھا. اکبر رول کیپیبلی فرام دا 1556 ٹو دا 1605 اینڈ ہی ایکسپینڈیڈ دا امپائر. بابر جو تھا اس نے مغل امپائر کو بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا تھا. اینڈ نون ٹو بی اے بریلینٹ جنرل ہو واز نیور لاسٹ اے بیٹل. اور وہ اتنا بریلینٹ جنرل تھا کہ اس نے کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہاری تھی. اینڈ اکبر واز فالوڈ بائی ہز سن. اور اکبر کے بعد ان کا جو بیٹا تھا جہانگیر وہ حکومت میں آیا تھا. ہو رولڈ فرام دا 1605 ٹو 1627. انہوں نے جو تھا وہ 1605 سے لے کر 1627 تک حکومت کی تھی. آفٹر ہیم کیم شاہ جہان ہو بلڈ دا ورلڈ فیمس. جہانگیر کے بعد جو تھا وہ شاہ جہان آئے تھے. اینڈ شاہ جہان واز فیمس فار ہز ورلڈ فیمس تاج محل. تاج محل کی وجہ سے جو ہے وہ شاہ جہان جو ہے وہ بہت زیادہ فیمس رہے تھے. اینڈ شاہ جہاں رول فرام دا 1628. اور شاہ جہان کا جو رول تھا وہ 1628 سے 1658 تک کا ہے. وین ہی فیلٹ ویری ill. اور جب شاہ جہان بہت بیمار ہو گئے his son اورنگزیب ٹوک اوور دا مغل امپائر. شاہ جہان کے بیمار ہونے کے بعد ان کا جو بیٹا تھا اورنگزیب انہوں نے حکومت کو مغل امپائر کا جو تھا وہ کنٹرول سنبھالا تھا. شاہ جہان واز پٹ انڈر ہاؤس اریسٹ. اور اس نے شاہ جہاں کو ہاؤس اریسٹ میں رکھ دیا تھا، نظر بند کر دیا تھا. اینڈ ہی ڈائڈ ان دا 1666. اور ان کا اس طریقے سے انتقال ہو گیا تھا 1666 میں. اورنگزیب رول فرام دا 1658 ٹو دا 1707. اور 1658 سے لے کر 1707 تک اورنگزیب نے حکومت کی تھی. اینڈ ہی ایکسپینڈیڈ دا مغل امپائر ٹو اٹس لارجسٹ لمٹ. اور اورنگزیب نے مغل امپائر کو اپنی لارجسٹ لمٹ تک جو تھا وہ ایکسٹینڈ کیا تھا. بٹ ہی واز آفن ایٹ وار ود دا راجپوتس اینڈ دا مراٹھاس. اور اس کی زیادہ تر لڑائیاں جو تھی وہ راجپوتس اور مراٹھاس کے ساتھ ہوئی تھی. وچ ویکنڈ دا امپائر، جس نے مغل امپائر کو جو تھا وہ بہت زیادہ کمزور کر دیا تھا. دا امپیکٹ آف دا مغل امپائر آن دا سب کانٹیننٹ. جب ہم مغل امپائر کے اثرات کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کانٹیننٹ میں کیا امپیکٹ ڈالے تھے. دا مغل کنگز ڈڈ مچ فار دا سب کانٹیننٹ. مغل کنگز جو تھے انہوں نے سب کانٹیننٹ کے لیے بہت کچھ کیا تھا. دین یونائٹیڈ مینی اسمال اسٹیٹ ان دا ہیوج امپائر. انہوں نے چھوٹی امپائرس کو جو اسٹیٹس تھیں ان کو ہیوج امپائر میں شامل کیا. اینڈ دے سیٹ اپ دا پراپر سسٹم آف دا گورنمنٹ. انہوں نے ایک حکومت کا پراپر نظام بنایا اینڈ ایڈمنسٹریشن. اینڈ دے لک آفٹر دا ویلفیئر آف دیئر سبجیکٹس اینڈ دا ریسپیکٹ دیئر ریلیجیس بلیف. انہوں نے اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کیا اور ان کے ریلیجیس بلیف کا احترام کیا. ڈیورنگ ہز رین دا مغلز انٹروڈیوس دا مارولس کلچر ٹو دا ریجن. مغل جو تھے انہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک کلچر کو انٹروڈیوس کرایا تھا. مینی گریٹ بلڈنگس ور کنسٹرکٹیڈ. اور مغل کے دور میں بہت ساری تعمیرات ہوئی تھیں، بہت ساری اچھی بلڈنگس بنی تھیں. اینڈ دا گارڈن واز لیٹ. اور گارڈن بنائے گئے تھے. لٹریچر، پوئٹری، میوزک اینڈ آرٹ فلورشڈ. اور ہر فیلڈ میں بے شک وہ لٹریچر ہے، پوئٹری ہے، میوزک ہے، آرٹ ہے، ہر اس کو جو تھا وہ فن کو جو ہے وہ ترقی ملی تھی. اینڈ دے مغلس ور ٹالرنٹ رولر. اینڈ دا پرٹیکولرلی اکبر اینڈ دا جہانگیر. دا مغل امپائر واز ورلڈ فیمس فار اٹس ویلتھ اینڈ دا کلچر. اور پوری دنیا میں مغل جو ہے مغل امپائر جو تھی وہ فیمس تھی اپنے ویلتھ اینڈ دا کلچر کے لیے. تھینک یو کلاس.